جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق کھوکھر 1 پوائنٹ ایجنڈا اسپیشل ایپیسوڈ جنگ کی تیاری شروع کی جائے۔ میرے خلافتی لشکری پاکستانیوں، ماؤں بہنوں، خدا کی قسم جس دن ہجرت پاکستان ہوئی ہماری ماؤں بہنوں کو سکھ اٹھا کے لے گئے۔ یہ آج عمرانڈو کے جتنے بچے ہیں نا، یہ سارے ان ماؤں کے جنے ہوئے زنا کیے ہوئے سکھ قوم کے یہ بچے ہیں۔ یہ افغانستان کے روس کے وہ بچے ہیں جنہوں نے ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا، جو دو قومی نظریے کے مخالف ہیں، جو خدا کے حق کے مخالف ہیں، قرآن کے قوانین کے مخالف ہیں۔ خدا کی قسم، جنرل ہارون نے جو انٹرویو دیا اس کو سنو، میں تو نیند نہیں آتی۔ وہ بکواس کرتا ہے کہ پاکستان کا ہر گھر جلایا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ سارے جنرل کمپرومائز ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں نہیں تم آتے ٹی وی پہ، کیوں نہیں تم بتاتے کہ بے فکر ہو جاؤ، ہماری ساری سرحدوں کو تم نے کھولا ہوا ہے، ٹاپ کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ان زبردست سنگین ترین حالات میں جانتا ہوں کہ نیو ون ورلڈ شیطانی ابلیسی حکومت دنیا میں قائم ہو چکی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ عمرانڈو کو لایا گیا تھا ایجنڈا 2020 کووڈ-19 ویکسین کو مینڈیٹوری کروانے کے لیے۔ اس نے اپنا ایجنڈا پورا کیا، مگر یہ بڑے حرامی ہیں ویٹیکن۔ آپ یہ جتنے ٹرکش ڈرامے ہیں، میں 30 سال سے پاکستان آرمی کا بدلہ لے رہا ہوں میدان میں۔ 30 سال ہو گئے مجھے بدلہ لیتے ہوئے۔ میرے جنرل محمد ضیاء الحق اصلی پاکستان کی فوج کو انہوں نے بھاولپور میں ختم کر دیا تھا۔ انہوں نے ان کی نسلیں مکا دی۔ ان کی نسلوں کی دو باقیات، جنرل اختر عبد الرحمان کا بیٹا وہ لبرل بن گیا ہے، بدماش۔ جنرل ضیاء الحق کا بیٹا میرا دوست ہے، وہ بدماش لبرل بن گیا ہے، جو نوکری کرے گا ورلڈ بینک کی، اس سے آپ کیا توقع کریں گے؟ ہر گھر میں غدار ہے، ہر صف میں غداروں کی ایک لائن ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اپنی تاریخ سے مت ڈرو، اپنی تاریخ سے مت پریشان ہو۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہے۔ اگر ایک شخص بھی پاکستان میں حق پر ہے تو حق ہی جیتے گا، حق ہی چوٹ مارتا ہے باطل کو۔ جنرل ہارون کا یہ کلپ مارکیٹ میں کیوں آنے دیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نیوکلیئر دینے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ میں کل جس کو سمجھتا تھا یہ کوبرا ملٹری انٹیلیجنس خدا ہے پاکستان کا، مجھے فخر ہے۔ مجھے فخر ہے اس پاکستان ملٹری انٹیلیجنس پر کہ یہ پاکستان کو 75 سالوں سے یہاں تک لے آئی ہے۔ ٹوٹ پٹوٹ کی کھیر خالہ لکڑ لائی میں بھول گیا، جیسے بھی ہے یہ ہو گیا۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بڑے بڑے کاموں کے لیے ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ لیکن آج قانون بکواس کرتا ہے، یہ ویٹیکن کا قانون خنزیر بند ہو گیا ہے، یہ پارلیمنٹ کمینی ہو گئی ہے، یہ ننگے ہو گئے ہیں، یہ ویٹیکن قادیانی فوجی اسٹیبلشمنٹ بڑے برے طریقے سے بغیر کپڑوں کے ننگی کھڑی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں مجرم ہیں، اپوزیشن والے زیادہ مجرم ہیں۔ اپوزیشن کے اندر جو تینوں جماعتیں جو حکمران رہی ہیں، یہ سب سے بڑی دشمن ہیں۔ ان میں ایک بھی قابل رحم نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری سرحدوں کی اسمگلنگ 75 سال میں ٹریلینز آف ڈالر کھا گئے۔ آج 27ویں رات ہے، آج کے دن قرآن نازل ہوا، لاگو ہوا آج اس کو دوبارہ ایکٹیو کرو، دوبارہ ایکٹیو، برنگ اٹ بیک انٹو دا لائف۔ تو 1948 جو killed the قائد اعظم محمد علی جناح because his custodian, two governor of the Zionist England, two governor was there until he don't make they want to make sure he should not make the Dastur Quran, the constitution of the Pakistan. But the شیر دل، ہماری جان قربان، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بعد ان کی مغفرت فرمائے، درج ترین مقام عطا فرمائے، محترم قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ قوم کا باپ ہے، وہ ہمارے پاکستان کی خلافتی فوج کا، خلافتی عوام کا وہ باپ ہے۔ اس نے اپنی لبرلزم چھوڑ دی، اس نے اپنا پروفیشنل
وکالت چھوڑ دی، شیطانی وکالت کو خیر بات کہہ دیا اس نے قرآن کے دستور کی وکالت کی، اور اپنے سر پر 2 لٹکتی تلواروں، گورنر جنرل کی موجودگی میں کانسٹیٹیوشن کو، قرآن پاک کے دستور کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے، قرآن تو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، اس کی تو ضرورت نہیں لکھنے کی، منسٹریز میں ضرورت ہوتی ہے کہ زمین، مکان، جائیداد، شادی بیاہ معاملات کیسے اکارڈنگ ٹو نظام خلافت۔ چیف جسٹس آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل تشیع مذہب یہ مخالفت کرتا ہے خلافت راشدہ کی وداؤٹ نوئنگ، یہ جانتے نہیں کہ خلافت راشدہ کے چاروں ادوار کے چیف جسٹس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ تمہارا مولا ہے، وہ ہمارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوتھا خلیفہ ہے، چاروں ادوار خلافت راشدہ کا چیف جسٹس ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا کرتے ہیں ہم؟ ویٹیکن تم کو کرانتی، فاطمی، سازشی فتنوں میں تم کو ماضی سے لے کے آج تک، اوجڑی کیمپ تک، آج تک کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ میری قوم کا ہر بچہ ٹرکش ڈراموں میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ ہماری 600 سال کی وہ گمنام ہسٹری ہے جس کو دکھایا گیا ہے ٹرکش کے نئے ڈراموں میں۔ یہ کسی کی دین نہیں ہے، ٹرکش نے نئے ڈرامے بنائے ہیں، سب منظر عام پہ آئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی غلامی کا 100 سال ختم ہونے ہے۔ ٹرائکا کو ختم کرنا ٹرائکا کی اپنی مجبوری ہے۔ اگر ٹرائکا کا جو بڑا بگ باس ہمارا کوبرا ہے، ملٹری انٹیلیجنس، ہمارا گارڈ آف پاکستان، جنہوں نے پاکستان کو اس بھنور سے نکال کر یہاں تک پہنچایا، خدا را گیو اپ مت کرو۔ مگر تمہارے جنرل کے انٹرویو نے مجھے شیک ہی کر دیا ہے۔ I am the sheikh. I will not give you the no more single room to think that you still alive. To in my eye you no more alive. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سارے جنرل کمپرومائز ہیں، تمہارا خاص بڑی جنرل ہارون کہتا ہے۔ میں نے کلپ لگایا ہے، ساری دنیا نے کلپ دیکھا ہے، وہ ہم پاگل ہیں، ہم نے روگنیا بنانا ہے پاکستان کو، ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی ماں بہنوں کی چھاتیوں کو ٹکڑوں کے کٹوانا ہے، دنیا کی غلیظ ترین ہندو قوم کے آگے، غلیظ ترین بدماشوں کے آگے ہم مرنے سے پہلے سبھی دنیا کو مار کے مریں گے۔ ہم خلافتی ہیں، ہم لشکری ہیں، ہمارا ایک بچہ ایٹم بم سے بھی آگے ہے۔ پہلے وار شروع کریں گے میزائل کی، انفراسٹرکچر، دودھ کہاں، لٹیرے آٹے کے لیے روئیں گے، ماں بہنوں کے کپڑے کھینچیں گے۔ کیا ہم ایسی ذلیل قوم ہے؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے؟ کیا یہ امت واحدہ تھی؟ کیا یہ امت واحدہ کا آرزو رکھتی ہے؟ ہمیں ان جنرلوں کو یہ بتانا تھا۔ آج ہمیں ہمارے ہر گھر کے باہر پوری تیاری ہونی چاہیے، ہم نے جنگ کا جواب کیسے دینا ہے، ہم نے دنیا کے سارے دشمنوں کو مار کے مرنا ہے، ہم نے دشمن ایک نہیں مارنا، ہم نے ویٹیکن کے سارے ایجنٹوں کو مارنا ہے، خدا کی قسم مارنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لندن میں ویٹیکن کے بیٹھے ہوئے کتے خنزیروں کو، جو برین، جو شیطانی دماغ ہے، ہینری کیسنجر، اس کتے کو ماریں گے، اس کے سارے ساتھیوں کو ماریں گے، ڈیوڈ روتھ چائلڈ کو ماریں گے، کتے کو، جس کی یہ پالیسی شیطانی، جس نے نیو ورلڈ ابلیسی حکومت دنیا میں قائم کی ہے، جس نے اسرائیل کو بنایا ہے۔ وہ ہے اصل ہمارا دشمن پاکستان کا، جس نے ہمارے پہلے خلیفہ حضرت عمر کو مروایا بلیک واٹر کے ذریعے، ابو لولو کے ذریعے، شیار علی کے ذریعے، حضرت عثمان کا 40 دن داڑھی بال نوچ کے مارا، جب 3 بر اعظم کی فوج کا مالک تھا، ایک اشارے پہ پوری دنیا اڑاتا۔ اس نے کہا نہیں، میرے نبی نے بشارت دی، میں نے شہید ہونا ہے، تو میں نے شہید کرنا ہے، ان کو مار لینے دو، میں نے کسی کا خون اپنے سے میں نہیں اٹھانا۔ آفرین ہے، ہم نے 1500 سال نظام عالم ورلڈ آرڈر، حق کا ورلڈ آرڈر، قرآن کا دستور، مومڈن لا دنیا میں دیے ہیں۔ ساری دنیا کی حکومتیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ماڈرن سیولائزیشن میں ہوا، وہ ہماری وجہ سے ہوا، آج تک قائم ہے۔ اب اس کو ختم کرنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر، ابلیسی ورلڈ آرڈر زندگی میں، دنیا میں پہلی دفعہ کمبائنڈلی لایا گیا۔ اور مزے کی بات، افسوس کی بات، ہمارے کوبرا، ہمارے انٹیلیجنس، ہمارے GHQ کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا۔ 90% نیو ورلڈ آرڈر از کمپلیٹڈ بائی دی پاکستانی۔
ریٹس غدار. آپ نے دیکھ لی ٹرکش ڈرامے, سب سے بڑی غداری مسلمان کرتا ہے. ہم فائٹر ہیں, ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے, ہم سے کھلواڑ کیا گیا ہے, ہماری بہنوں ماؤں کو اٹھا کے لے گئے سکھ, گردوارے بنا دیے گئے, راستے کھول دیے گئے. لاہور میں یہ بکواس کرتے, روز مجھے کلپ آتے ہیں سکھوں, پاکستانی سکھ نام ان کے مسلمانوں والے, وہ کہتے ہیں جی فلانا جیت سنگھ تو فلانا, اس کا دن بناؤ, یہ کرو وہ کرو. ہے جی, وہ لڑا تھا آزادی کے لیے. قائد اعظم کی یونیورسٹی, قائد اعظم رحمۃ اللہ کی یونیورسٹی میں سارے ایتھیسٹ حرامی بچے جنہوں نے زنا کیا افغانستان کے جہاد میں, روسیوں نے ان کی اولاد حرامی ہے, قائد اعظم کے اندر پڑھتی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں. یہ ایتھیسٹ, یہ دلے, یہ لبرل, چن کے مارا جائے گا ان کو, چن کے ان کو لٹکائیں گے ہم. کہا کیا ہے یہ کنسٹیٹیوشن, تو میں سے حرام کنسٹیٹیوشن کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر سکے. یہ حرام کنسٹیٹیوشن ہے. پہلا کنسٹیٹیوشن میں پچھلے ایپیسوڈ میں وضاحت کر چکا ہوں. اب بات ہوگی ہم اپنی قوم, لشکری عوام کی ماؤں بہنوں کو, اپنی عزتوں کو, اپنے دو قومی نظریہ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے, یہ اس کی پلاننگ ہے. یہ ایپیسوڈ خاص اس کے لیے بنائے. میرے بھائیوں, ہر آدمی یہ سمجھے کہ وہ آج سپاہی سالار اعظم خود بن گیا ہے. اپنی ماں بہن کو کیسے بچائے گا, اپنے محلے کو, خاندان کو کیسے بچائے گا. یہ اسکول بھی جاری رہیں گے, بازار بھی کھلے رہیں گے, جنگ بھی, میزائل بھی آئیں گے, ہم لڑیں گے بھی, ہم ڈیفینڈ بھی کریں گے. ہم دشمن کو دشمن کے گھر میں جا کے ماریں گے. ویٹیکن کے پہلے انگلینڈ کو, لنڈن سٹی کو ماریں گے. ہم نہیں پرواہ کریں گے وہاں کون سی میری بہن رہتی ہے, وہاں میرا بھائی وہاں رہتا ہے, ہم نہیں پرواہ کریں گے. جیسے نیو ورلڈ آرڈر کے لیے انہوں نے ٹوین ٹاور کو خود گرایا. خدا کی قسم میں تو وہاں موجود تھا. سب سے پہلا آدمی میں نے جنرل حمید گل کو بھاور کرایا. جنرل صاحب, میں نے تو پہلے دن سٹیٹمنٹ دی امریکن ریڈیو لائیو ٹاک شو میں, الاسلام ان امریکہ میں ہے, ریکارڈ پر موجود ہے کہ دس از یو ڈیڈ اٹ یور سیلف. ادھر دھواں نکل رہا تھا, القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روئی کی طرح, دھوئیں کی طرح. ایسے میں نے جب 1984 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر چڑھا تو میں نے یہ آیت پڑھی. اس آیت کا نظارہ میں نے 2001 سپتمبر 11 میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے آیت پڑھی تھی, مجھے وہ آیت نظر آ گئی. اب وہ انہوں نے خود ایسے کیمیکل سے مارا جو ایش بنا دیتا ہے اسٹیل کو. ویژن دکھایا, جہاز ٹکرائے ہیں, جہاز ٹکراتے تو کوئی نہ کوئی پرزے ملتے. اس کی کیا تھیوری ہے, لیزر تھیوری ہے, اس کی جو بھی تھیوری ہے, وہ اس کی گیس ایکسپلوژن بائی سیلف, کہ وہ جو ٹکڑے ہیں وہ نہیں بچ سکے, جو بھی تھیوری ہے, we will no need to exercise on that, it's already done. ہم فلسطین اگر ڈرپوک ترین اسرائیلی یہودی کتے اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی, خدا کی قسم ایک فلسطینی کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے کہ وہ بیچارہ وہاں رہ رہا ہے. فلسطینی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 100 فلسطین ہم اور بنا لیں گے, سارے اسرائیل کو ختم کر دیں گے ایک میزائل میں. نمبر 2, فرانس جس نے سب سے زیادہ دنیا میں مسلمانوں کو مارا ہے. یہ 3 بڑے دشمن ہیں. پہلا لنڈن, فرانس. اسرائیل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. اور یہ حرامی, یہ کتے, یہ روغنیا کے, یہ ہندو, یہ بدماش, ان کو تو ہمارے وہاں بچے بیٹھے ہوئے کھا جائیں گے. یہ تو ہے ہی ہمارا انڈیا, مسلمان ملک ہے, یہ ہمارا ہے, ہم نے فتح کیا ہوا ہے. کس بھول میں ہو تم, کس بھول میں ہو تم. تم کو ویٹیکن نے یہاں تک پہنچایا. مودی کتے, تم بکواس کرتے ہو پاکستان کی عوام کو. یہ ہے پاکستان کی عوام. تم کتے آزاد کشمیر کے غلیظ حرامی بچوں سے بیانات دلواتے ہو. پاکستان کے چھوٹے چھوٹے کتے یہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, سکھوں کی اولاد, کلپ بناتے ہیں آزاد کشمیر کی عوام کا کہ ہمیں یہاں سے نفرت ہے, ہمیں پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا, ہم جانے نکال لیں گے. وہ ہندوستان بھی ہمارا, جموں بھی ہمارا, آزاد تو ہے ہی ہمارا. تمہاری بھول ہے. جنگ کی تیاری کرو. خدا کی قسم جنگ لڑیں گے, روز شہید ہوں گے. دوسری وار اگر ایٹم بم کی ہوتی ہے تو خدا نے پاکستان کو اتنے پہاڑ دیے ہیں کہ ہماری ہر خاندان کے, نسل کے
ہر بندہ محفوظ رہے گا. 100 بم ایٹم مار لیں. 35 بیلچے ہمیں دے دو, ہمیں تمہاری ٹرالیاں بھی نہیں چاہیے, ہم 35 بیلچوں سے اپنی سرنگیں بنا لیں گے. ایمرجنسی ڈکلیئر اٹ ناؤ. ہم ہر محلے میں ایمرجنسی گروپ بنے. 10% اپنی دولت, اپنی ویلتھ اس فنڈ میں ڈالو. فنڈ پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے کسی بینک میں ڈالو. پاکستان ملٹری انٹیلیجنس اگر بیت المال کا بینک خزانہ امت اسلامیہ میں نہیں دیتی تو نہ دو, تم اپنے پاس رکھو, لیکن جب ہم نے خرچنا ہے تو پھر ہمیں پیسے ہمیں دینے. صدقات, زکوٰۃ, یہ نظام ہے, مانیٹرنگ سسٹم ہے سورۃ البینہ کا. میرے بھائی عبدالحفیظ کھوکھر مرحوم نے 7 کیس قائم کیے تھے اسلامی شریعت بینچ کورٹ کے خلاف, تاکہ عثمانی غدار نے امت اسلامیہ کے اس ٹریجری سسٹم کو, بیت المال کو پٹری پہ نہیں چلنے دیا. اس نے ہماری پشت پہ خنجر مارا, غداری کا خنجر مارا. بھائی آپ کتنے بڑے عالم ہیں, آپ کتنے بڑے, میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں, لیکن ہر غدار ہے, وہ چاہے عالم ہے چاہے وہ چوکیدار ہے, وہ ایک ہی طریقے سے تعزیرات قرآن کی نظر میں ایک ہے. تعزیر میں ایک چھڑی بھی اگر کم ماری جائے تو قاضی کی خیر نہیں, اور ایک چھڑی زیادہ مارے تو قاضی کی خیر نہیں. تو بھائیو, ہمیں کنفیڈریشن کرنا ہے افغانستان کے ساتھ. پاکستان, افغانستان, کشمیر از اے کنفیڈریشن. اگر الحاق نہیں کرتے تو کنفیڈریشن ہے. ہماری جنگ ایک ہے, ہماری عوام ایک ہے. یہ یاد رکھو, کل بھی آج بھی, ہم کبھی یہ جدا نہیں ہونے والے. ہماری جنگ کی یہ پالیسی سب سے پہلے, ہماری سمگلنگ سے سارا آٹا وہاں جاتا ہے, وہاں کی چیزیں یہاں آتی ہیں, وہاں کی عوام یہاں آتی ہے, وہاں تو مسئلہ کیا ہے؟ ان چند گنڈوں نے پیسہ بنا کے سارے فارن کنٹری میں بھیج کے پیسہ ضائع کر دیا. ہم بے وقوف ہیں, وہ نہیں آ جائیں گے, ہماری کھا جائیں گے چیزیں. اور تو ہم جو دنیا میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف پوری دنیا میں رہتے ہیں, تو ہم ان کا پیسہ نہیں کھاتے, ہم ان کی چیزیں نہیں کھاتے. امت واحدہ کی بات کرو, جنگ کی تیاری کرو. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.